پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشق اکبر امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے جس میں سیرت صدیق اکبر کے چند گوشے ہیں۔ اس سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں جو القول البدی کے حوالے سے لکھی۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتباع سنت کے واقعات سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام صالحین جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا کرتے تھے، پیروی کیا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا کرتے تھے، ان کے واقعات اور حسب موقع آپ کو انشاءاللہ عز و جل پیارے نبی کی سنتیں بھی بتائیں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اتباع سنت کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ سنت کی فضیلت بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، اولیت والے، نام مبارک ہے آپ کا عبداللہ۔ آپ کی شان دیکھیے، سبحان اللہ، آپ نے سارا مال محبوب رب ذوالجلال پر خرچ کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی، یار مزار بھی، یار حوض کوثر بھی، بارگاہ رسالت میں سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کا مقام، مرید کامل کس کے؟ اللہ کے محبوب کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھیں گے صدیق اکبر۔ ابھی انشاءاللہ ان کے سنتوں کے اتباع کے واقعات بھی عرض کروں گا، کچھ ان کی وہ سیرت کی جھلکیاں، کچھ آپ کے فضائل کی جھلکیاں پیش کر دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہنم سے آزاد ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے غلام بھی جہنم سے آزاد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، امت مصطفیٰ میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مرحبا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے جنت پر کھڑے ہو کر امت مصطفیٰ کی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی طرح ہوں گی۔ انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے توقف ایمان لے آئے، نیکی کی 360 خصلتیں آپ میں پائی جاتی تھی۔ آپ کے کم حقہ فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قیامت کے روز جنت کے ہر دروازے سے آپ کو بلایا جائے گا، آپ کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ کی راہ میں آپ نے 40,000 دینار خرچ کیے، اللہ اکبر۔ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، ان کی گفتگو صدیق اکبر سن لیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی تعریف صدیق اکبر کی صحابہ نے جتنی تعریف، مدح و توصیف
صدیق اکبر کی بیان کی، کسی اور صحابی کی بیان نہیں ہوئی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان بھی ہے کہ ان کی رضا رب چاہتا ہے. جی ہاں، کنز العمال حدیث نمبر 35,653 دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے دوست، سب سے پہلے مصدق یعنی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والے، سب سے پہلے مبلغ اسلام، سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے، سب سے پہلے مسمی قرآن یعنی قرآن کا نام مصحف رکھنے والے، سب سے پہلے آپ ہی کو خلیفہ پکارا گیا. سب سے پہلے عتیق لقب آپ کو ہی ملا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا یعنی آپ کو فالو کرنے کا کتنا شوق تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے اندازہ لگائیے کہ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ وفات شریف کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ کیا تھی؟ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی عشق بھری وجہ ہے. وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو. حیات میں یعنی زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جیسے کیا، زندگی جیسے گزاری، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں. اور ممات میں یعنی دنیا سے وصال کرتے وقت بھی آپ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی اتباع چاہتے تھے. مرحبا، اللہ اللہ، یہ شوق اتباع، اللہ اللہ، یہ شوق اتباع کیوں نہ ہو؟ صدیق اکبر تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو منقبت لکھی، اس کا ایک شعر سنی. زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی رہے، زیست کا مطلب زندگی، اور موت میں یعنی زندگی میں، موت میں، قبر میں آپ ثانی رہے. ثانی کا مطلب دوسرا. ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق، ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں بھی آپ دوسرے تھے، وہ دوسرے جس کے پہلے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زندگی میں بھی ایسے اور موت میں بھی ایسے، سبحان اللہ، قبر میں بھی ایسے. یار غار تو یار مزار بھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی پیروی کرنے کا کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا. یہی روایت جو ہے فیضان صدیق اکبر کتاب میں صفحہ نمبر 454 پر جو مسند امام احمد کے حوالے سے لکھی ہے، حدیث نمبر 45، مسند ابی بکر صدیق، تاریخ الخلفاء میں بھی روایت موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وفات آیا تو سوال کیا آج کون سا دن ہے؟ رفقا نے جواب دیا پیر کا دن. فرمایا اگر میں آج رات وفات پا جاؤں تو میری تدفین میں کل کا انتظار نہ کرنا.
کیونکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دن اور وہ راتیں ہیں جو میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں گزری. بخاری شریف حدیث نمبر 1387. وہی آپ نے دن پوچھا تو پیر کا کہا گیا تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج رات تک دنیا سے رخصت ہو جاؤں تاکہ میرے یوم وصال کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کے ساتھ موافقت ہو جائے. وصال کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم پر ایک کپڑا تھا، سرخ مٹی کے دھبے تھے اس پر. فرمایا جب میں رحلت کر جاؤں یہ کپڑا دھو دینا، 2 کپڑے مزید ساتھ ملا کر کفن تیار کر لینا. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تو پرانے کپڑے. فرمایا نئے کپڑے میت کے مقابلے میں زندہ کے لیے زیادہ مناسب. چنانچہ پیر کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کی تدفین کا سلسلہ ہوا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مرآت جلد 8 صفحہ 295 پر مدنی پھول عنایت فرمائے وہ سن لیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک زہر کے عود کرنے سے ہوئی. زہر لوٹ کر آئے. کون سا زہر؟ جو غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیہ نے دیا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس وقت سانپ کا زہر لوٹ کر آنے سے ہوئی جس نے ہجرت کی رات غار میں آپ کو ڈسا تھا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فنا فی الرسول کا وہ درجہ حاصل ہے کہ آپ کی وفات بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نمونہ ہے. پیر کے دن میں حضور کی وفات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پیر کا دن گزار کر شب میں یعنی رات میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن شب کو چراغ میں تیل نہ تھا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت گھر میں کفن کے لیے پیسے نہ تھے. یہ ہے فنا. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر پھر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. زیست میں موت میں اور قبر میں ثانی رہے، ثانیت نعین کے اس طرح ہے مظہر صدیق. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وقت میں، ہر حال میں، ہر حوالے سے سنت کی اتباع کی. کیا شان ہے آپ کی؟ حیات میں بھی ممات میں بھی چاہتے ہیں، دنیا سے پردہ کرتے وقت بھی چاہتے ہیں کہ وہی ترکیب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی موافقت ہو جائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوتا شریف میں 2 تسمے ہوتے تھے، ہر تسمہ بٹا ہوا. اسی طرح صدیق عمر رضی اللہ عنہما کے نعلین پاک کا حال تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ فرمانے سے پہلے وصیت کی مجھے سنت کے مطابق کفن دینا، جیسا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن تھا. تو وصیت کرنے کی فضیلت میں آپ کو بیان کرتا ہوں. مشکات شریف میں ہے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ عظیم سنت پر مرا اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. کفن کی سنت کیا ہے؟ مسنون کفن کیا ہے؟ کچھ مطالعہ کیجیے. دینی مطالعہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور یہ معلومات ہونی چاہیے جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو کفن
کے لیے کوئی ملتا نہیں. عام ایک بات کر رہا ہوں. تدفین کے تعلق سے بھی بڑی گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے, تجربہ نہیں ہوتا. دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین بنائی گئی اسلامی بھائیوں میں بھی, اسلامی بہنوں میں بھی, تاکہ اسلامی بہنوں کی تجہیز و تکفین کے معاملات اسلامی بہنیں کریں, اسلامی بھائیوں کے اسلامی بھائی کریں. تو یاد رکھیں, مرد کا مسنون کفن ہے لفافہ, ازار, قمیص. لفافہ کیا ہوتا ہے؟ میت کے قد سے اتنی بڑی چادریں کہ دونوں طرف بند سکیں. ازار کیا ہے؟ یعنی تہبند, چوٹی سے لے کر قدم تک, یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زائد تھا. اور تیسرا کپڑا ہے کفن کا قمیص, یعنی کفنی, گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور آگے پیچھے دونوں طرف برابر, اس میں چاک اور آستینے نہ ہوں. بہرحال اس کی تفصیل جو ہے یہ آپ کو مدنی وصیت نامہ اس رسالے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنتوں کا اتباع کیا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, اس دین اسلام پر آپ کی سب سے پہلے اتباع کس نے کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میری اتباع دو مردوں نے کی, ایک آزاد ایک غلام, حضرت ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اعلی حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد 28 صفحہ 457 مخرجہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 سال کی عمر میں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑے کہ عمر بھر نہ چھوڑے. اب بھی پہلو اقدس میں آرام کرتے ہیں. روز قیامت 10 بدستے حضور اٹھیں گے سائے کی طرح, ساتھ ساتھ داخل خلد بری ہوں گے. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا, فوراً بے تامل ایمان لائے. ولہذا سیدنا امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں رہے. سیرت رسول عربی بہت پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ اس کو شائع کیا, تخریج کے ساتھ, تسہیل کے ساتھ, حاشیے کے ساتھ. پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کے صفحہ نمبر 635 پر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جس امر پر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اگر میں آپ کے کسی حال سے کسی امر کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے میں سنت سے منحرف ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے. اور آپ کا ذہن کیا ہے, آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کروں, آپ کی سنت کی اقتدا نہ کروں, تو کہیں راہ سنت سے نہ ہٹ جاؤں. تو اب وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں جو پیارے نبی کے پیارے طریقے چھوڑ کر اغیار کے غلط طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. سوسائٹی کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے, بری صحبت کی وجہ سے, فلمیں ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے, غلط مطالعہ کرنے کی وجہ سے, غلط سوچ کی وجہ سے, نفس کے بہکاوے کی وجہ سے, شیطان کی چکر بازیوں کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں. تو غور کیجئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر کے کوئی ہدایت کیسے پائے گا؟ تو جس کو ہدایت چاہیے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنائے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالی کی محبت کی علامات میں سے ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و افعال و اوامر اور سنن میں ان کی مطابعت کی جائے, یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے. جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاری جائے.
حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں معاذ ہوں، مجھے کیسے نجات حاصل ہوگی؟ ارشاد فرمایا اے معاذ میری اتباع کرو اگرچہ تمہارے عمل میں کمی ہو۔ جو سنتوں سے روگردانی کرتے ہیں، سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، سنتوں کے مطابق صورت سیرت چال ڈھال کھانا پینا پہننا سونا لینا دینا نہیں کرتے، وہ سنیں اور ڈریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4675 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، مرآت جلد 1 صفحہ 151، جو کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر کوئی بدنصیب کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بلا عذر ترک سنت کا عادی ہو جائے وہ میرے پرہیزگاروں کی جماعت سے خارج ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846، من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من عمل بسنتی غیرنا، جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے وہ ہمارے گروہ سے نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اتباع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ نصیب ہو جائے۔ جو خوش نصیب سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت انہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ جی ہاں، چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی، نمبر 2 جس نے میری سنت کو زندہ کیا، نمبر 3 جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو خوش نصیب سنتوں پر عمل کریں گے یہ سنتیں دنیا میں اس کی حفاظت کریں گی، قبر میں روشنی کا سبب بنیں گی، انسیت دیں گی، کمپنی فراہم کریں گی، قیامت میں جنت کی طرف لے جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر حال پوچھا گیا، جواب دیا اچھا ہوں، میں روزانہ پروردگار عز و جل کی 2 مرتبہ زیارت کرتا ہوں۔ پوچھا اے ابو عبداللہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں سنت کے پیروکار نکلے؟ یہ سن کر وہ مسکرا دیے۔ تو سنتوں پر عمل کرنے والے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، ان کا جذبہ دیکھیے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کیا سوائے ایک کے کہ میری کوئی بیٹی نہ تھی جس کا نکاح میں اپنے کسی عزیز سے کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ کی اور بھی شہزادیاں تھیں، 4 شہزادیاں آپ کی، ان میں سے ایک کا بتا رہا ہوں، اور ان کا نکاح آپ نے اپنے عزیز سے کیا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ اور دیکھیے یہ بزرگ جس میں ان کا اختیار ہی نہیں، اب اللہ بیٹے دے بیٹی دے جو دے اس کی مرضی، بندے کا اختیار تو نہیں ہے، تو اس پر کڑ رہے ہیں یہ بزرگ کہ کاش میری بیٹی ہوتی اور میں کسی اپنے عزیز سے اس کا نکاح کرتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتا، اور ہم اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے جن سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، بھئی اب ہم امامہ باندھے کون روکے گا ہمیں؟ بھائی زلفیں رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں،
ہمیں کون روکے؟ داڑھی سجا سکتے ہیں نا، کیوں نہیں سجاتے؟ سنت کے مطابق لباس پہن سکتے ہیں نا، لینا دینا کھانا پینا زندگی سنت کے مطابق گزار سکتے ہیں نا، ہمارے اختیار میں اللہ کی عطا سے، کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ بزرگ دیکھیں جو وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر ٹوڑ رہے ہیں۔ تو کاش ہم سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ اگر ہماری محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے تو ان کی سنتوں کا ہم اتباع کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کہ کیا کہیں؟ سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 633 سے عرض کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا اقتداء و اتباع واجب ہے، واجب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنائی جائے، آپ کی سنت اپنائی جائے، آپ کا اقتداء کیا جائے، آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کو فالو کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اور پھر وہ آیت بھی مشہور دی ہوئی سورہ آل عمران کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میں آپ کو ترجمہ کنز الایمان سناتا ہوں۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورہ احزاب۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ تو دین و دنیا کے ہر معاملے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے۔ ہمارا نفس ہمیں شیطان کسی اور طرف بلائے، معاشرہ کہیں اور بلائے، ہمارے دوست کہیں اور بلائیں، گھر والے کہیں اور بلائیں، ماں باپ کہیں اور بلاتے ہیں، بال بچے کہیں اور کھینچتے ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم فرما برداری کریں، آپ کی سنتوں کا اتباع کریں، اسی میں نجات، اسی میں نجات۔ اللہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ